بہار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین مکرم، آپ کا میزبان شمس الرحمن رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان لے کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، آج 17 رمضان المبارک، وہ عظیم دن جس دن کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیق باغ کی صدیقہ بیٹی، اور یہاں تک کہہ دیجئے کہ محبوب کائنات حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ایک مقتدر عالم دین مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا واجد محبوب صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کو اپنے پروگرام کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور آج کا یہ خوبصورت موضوع اپنی اماں جان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو شاعر گویا ہوتا ہے، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تجھ سے دنیا میں کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں، اب ہمارے موضوع کی طرف یہ اشعار جو ہے رہنمائی فرما رہے ہیں کہ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور سوال و جواب کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، ہمارے ناظرین کو بتائیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نامی، اسم گرامی، آپ کے لقب اور آپ کی کنیت کے حوالہ سے آگاہ فرمائیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، درود پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، شمس صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج دوسرے پروگرام میں بہار رمضان میں آنے کا موقع مل رہا ہے، اللہ آپ کو سلامت، اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے بے شک کہ آج امی عائشہ سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے بے کی شک سعادت جناب، بے مل شک رہی ہے۔ بے شک۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو نام تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کا نام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کا لقب جو ہے وہ جو کتب کے اندر ملتا ہے، ایک تو صدیقہ ملتا ہے اور دوسرا آپ کا جو لقب ملتا ہے وہ حمیرہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کنیت کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے، تو جو کنیت ہوتی ہے وہ اولاد کی نسبت سے ہوا کرتی ہے، یعنی کسی کے ہاں جب اولاد ہوتی ہے جی جی، تو اس کے بڑے بیٹے کی نام کی نسبت سے کنیت رکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ہاں ہی بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے احمد، تو آپ کی کنیت ہوگی ابو احمد۔ ابو احمد، ٹھیک ابو ہوگا، احمد۔ واہ واہ۔ تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو باقی آپ کی ازواج ہیں انہوں نے تو اپنے نام کے ساتھ کنیت رکھی ہوئی ہے، چونکہ ان کے پہلے جو خامن تھے ان سے ان کی اولاد تھی، تو اس وجہ سے ان کی کنیت ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کنیت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آپ اپنے بانجے کے نام کی نسبت سے کنیت رکھو۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بانجے کا نام عبداللہ تھا، تو اس وجہ سے جو آپ کی کنیت حضور نے عطا فرمائی وہ ام عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین مکرم، کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کا لقب صدیقہ اور حمیرہ اور آپ کی کنیت ام عبداللہ۔ تو علامہ صاحب، ہم یہیں آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کی شخصیت کا احاطہ کرنا تو ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن یہی ہے کہ ہم حاضری کے طور پہ یہاں حاضر ہوئے ہیں
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا نکاح مبارک کب ہوا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا نکاح مبارک ہے یہ اعلان نبوت کے 10ویں سال ہوا، بالکل ٹھیک ہے، اور ہجرت سے آپ کا جو نکاح ہے یہ 3 سال قبل ہوا، یعنی جب حضور نے جو ہجرت فرمائی ہے جی جی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو اس سے یہ 3 سال قبل ہوا، اور اعلان نبوت کے 10ویں سال جو ہے وہ آپ کا نکاح مبارک ماہ شوال کے اندر ہوا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ ناظرین، بڑے خوبصورت انداز کے اندر سادہ سادہ جوابات ہیں، لیکن بہت علمی جوابات ہیں۔ اس کے اندر سیکھنے والی بڑی بات ہے کہ وہ تواریخ ہمیں پتہ چل جائیں کہ ہجرت سے کتنے سال پہلے ہوا اور بعد میں ہوا، اور اس کے حوالہ سے آپ کا نکاح مبارک حضور سے ہو چکا، تو اسی حوالہ سے تھوڑا بڑھتے ہیں کہ آپ کی باقی ازواج مطہرات امہات المؤمنین جو دوسری تھی، ان کے حوالہ سے آپ کی امتیازی خصوصیات کیا تھیں؟ جی، اس کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو میں ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی امی جان سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں یہ ہدیہ محبت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ باقی بھی جو حضور کی ازواج تھیں وہ امت کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو چند امتیازی خصوصیات، ایسی خصیتیں دی تھیں، ایسی صفات دی تھیں جو صفات دوسری ازواج کے حصے میں نہیں آئیں۔ تو ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی پاکیزگی کی قسم قرآن کے اندر، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے اوپر الزام لگا، تو ان کی جو گواہی ہے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خود دی، خود دی پنگوڑے کے اندر۔ لیکن جب امی عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر الزام لگا تو آپ کی گواہی اللہ نے دی، اللہ نے دی۔ پھر ایک آیت نہیں نازل کی یا 2 آیتیں نہیں نازل کی، بلکہ سورہ نور کے اندر آپ کے متعلق ایک پورا رکوع نازل کیا، آپ کی شان کے اندر، آپ کی عظمت کے اندر، اور یہ بات کسی بھی حضور کی زوجہ کے حصے میں نہیں آئی۔ دوسری آپ کی امتیازی شان یہ ہے کہ آپ وہ حضور کی زوجہ ہیں جو کنواری تھیں، کنواری زوجہ کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اس کے علاوہ تیسری آپ کی جو امتیازی شان ہے جو باقی دوسری ازواج کے اندر نہیں ہے، آپ فرمایا کرتی تھی کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک لحاف کے اندر، یعنی ایک لیف کے اندر آرام فرما ہوتی تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ وحی آ جایا کرتی، تو اس حالت میں میں حضور کے پاس ہی ہوتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو جاتی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ چوتھی جو امتیازی خصوصیت ہے حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی، آپ کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا، آقا نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس وقت بھی حضور کا جو سر انور ہے، آپ فرماتی ہیں میرے سینے اور میرے حلق کے درمیان والے حصے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، اور اسی حالت میں جب وہ آپ کا ظاہری وصال ہوا۔ اور سیدہ عائشہ پھر یہ بھی جو ہے وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک بنا وہ بھی میرے گھر کے اندر بنا، اللہ اکبر کبیر۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ اس رات باری بھی میری تھی، یعنی باقی ازواج کی نہیں، باری بھی میری بنتی تھی، اور اسی رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ یہاں لطف و محبت کی کوئی بات آپ کو سناتا چلوں، یہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کا وقت تھا، کتنا سخت وقت ہوگا عاشقوں کے دلوں کے اوپر، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت نا میرے بھائی عبد الرحمن آئے، وہ آئے تو وہ مسواک کر رہے تھے، تو جیسے ہی حضور علیہ السلام نے انہیں مسواک کرتے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ حضور کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی مسواک کروں۔ تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ کہ آپ بھی مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں، اپنی رضا ظاہر کی۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں
کہ میں نے وہی مسواک لی، اسے دھویا، پھر کاٹا۔ اب حضور کی حالت یہ ہے کہ آقا اسے چبا نہیں سکتے، اور سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مسواک کو اپنے دانتوں کے نیچے چبایا، چبا کے پھر حضور کو پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آپ کی امتیازی شان ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے اٹھا کرتے تو ہوتا یہ تھا کہ آپ باقی ازواج کو پیچھے کر دیا کرتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب میری باری ہوتی اور حضور میرے ہاں آرام فرما ہوتے تو آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو میں حضور کے سامنے لیٹی ہوتی، لیکن حضور مجھے اٹھاتے نہیں تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی رہتی اور حضور نماز تہجد پڑھ لیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امتیازی شان تھی جو باقی ازواج کے حصے کے اندر نہیں آئی، اور سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کے حصے کے اندر آئیں۔ اور سب سے بڑی شان یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی پاک دامنی کی، آپ کی عظمت کی گواہی قرآن کے اندر دی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر قبلہ علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شان کے اندر اپنی حاضری اور محبت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، اور یہی بتا رہے تھے۔ ایک بات آپ نے فرمائی، اسی میں سے آج کے اس پروگرام کا پیغام بھی آپ تک پہنچا دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی شادیاں فرمائی، آپ نے جتنے بھی نکاح مبارک فرمائے، جتنی بھی خواتین تھیں جن کو امہات المؤمنین کا لقب اور شرف حاصل ہوا، ان میں آپ کنواری تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بیوہ کے ساتھ شادی کی، کسی طلاق یافتہ کے ساتھ شادی کی، اور پیغام امت کو یہی دے دیا کہ آپ اس طرح کی خواتین جو معاشرے کے اندر پش رہی ہوں اور پاک دامن اور پارشاں ہوں، ان سے نکاح کریں۔ تو ناظرین مکرم، علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب کی بلا، چونکہ 17 رمضان المبارک آپ کا وصال کا دن ہے، وہ دن ہے، اس حوالہ سے تھوڑا ساری روشنی۔ ہاں جی، 17 رمضان المبارک کو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے، اور وہ جو زمانہ خلافت ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ اس دور کے اندر سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے، اور 57 ہجری تھی، 57 ہجری کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ اور اس وقت آپ کی جو عمر مبارک ہے، یہ بھی بڑی محبت کی بات ہے، میرے حضور کی عمر بھی 63 برس تھی، اور سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کی جو عمر مبارک ہے وہ بھی اس وقت 63 برس تھی، اور 63 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ اور رات کو نماز وتر ادا کرنے کے بعد اللہ اکبر آپ کا وصال ہوا ہے، اور آپ کا جنازہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جید صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے۔ اور پھر آپ کی یہ وصیت تھی کہ جب میرے ڈیڈ باڈی کو اٹھایا جائے تو رات کے اندھیرے کے اندر اٹھائے۔ پھر آپ کی ڈیڈ باڈی کو رات کے اندھیرے کے اندر اٹھایا گیا، اور آپ کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ اور یہ الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے، چند دن قبل جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور جنت البقیع میں گئے ہیں، تو کچھ دوستوں نے بتایا کہ یہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کا مزار ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، پرسوز گھڑیاں اور یقیناً دکھ سے لبریز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دین کی خدمت میں ناظرین مکرم یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں رمضان المبارک کی، ان کے ساتھ ہماری کتنی تعلق اور کتنے احباب کے ساتھ رشتے استوار ہیں۔ ناظرین مکرم، یقیناً آپ بھی آج کے دن مائی صاحبہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو سلام عقیدت پیش کریں گے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین مکرم، کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو اجازت دیجیے، کل پھر ایک مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔